गुफ्तगू होनी थी कि ईद के बाद का मंजरनामा क्या होगा, लेकिन वो ज़रा थोड़ी सी सहाफ़त, साफ़ती, डिविजन्स इस तरफ चली गई है थोड़ी सी गुफ्तगू। अगर इजाज़त मैं भट्टी साहब से शुरू करता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। भट्टी साहब, ये जो पिछले चंद दिनों में कुछ मुश्किल टाइम साफ़ियों पे आया, याज़ ज़मीर साहब का वाक़या आपने देखा, इमरान खान साहब का देखा, को आपका नाम भी इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने लिया कि आपको भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, अरशद, साबिर, आपको लगता है कि मुश्किल होने वाला आने वाला वक्त जर्नलिस्ट के लिए ईद के बाद? अच्छा काशिफ साहब, मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, छोटा सा आज भी वर्कर हूँ, और मैं निसार उस्मानी साहब से ट्रेड यूनियन सीखी है। मैं मुशर्रफ दौर में 87 डेज 3 महीने माल रोड पे डेली जुलूस, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी आए, वो उस वक्त तो मुल्क से भागे हुए थे, भगोड़े थे, बाद में आया हज़ारे जगजाती करने के लिए काफ लीग की हुकूमत थी, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भी आई, सारी पार्टी आई, वकला आए। मैंने इतना बदतरीन मौजूदा दौर सहाफ़त पर मैंने नहीं देखा। इससे पहले ज़ियाउल हक़ का मैं दौर उसमें उस वक्त सहाफ़त में नहीं था, मैं तो छोटा था। जिस घटिया तरीके से अब सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है, वो भाई इमरान रियाज उसामा बिन लादन है, वो राह का एजेंट है, अमेरिका का एजेंट है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो ओड़ा कर क्या रहा है? वो 30 पर्चे, चलो एक पर्चा कर दो, मेरे खिलाफ भी कर दो, पर्चे हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इनके जो रूहानी उस्ताद थे ना, मोहतरम वाला साहब, ज़ियाउल हक़ साहब, मैंने तो वो किस्सा नहीं सीखा, वो सारा अपना शौक कर चुके हैं। तो सहाफ़ियों के खिलाफ कल रात अरशद शरीफ और एक और सहाफ़ी को गिरफ्तार करने के लिए भी बातचीत हुई, लेकिन फाइनल नहीं हो सका। तो ये जब तक हम बोलते रहेंगे, ये ज़बानें काटते कोशिश करते रहेंगे, तो it makes sense, 5-7 दिन फालतू मिल जाता है ना कोर्ट से। अच्छा, the bad thing about the N leaguers, नून लीगर्स के 90s में भी जब सहाफ़ियों को ये खुद भी मारते थे और मारने के बाद ओन करते थे। अच्छा, अब भी ये केसेस हुए हैं, जिस तरह कल का केस हुआ है और इमरान रियाज का, ये ओन कर रहे हैं कि यस, जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। इमरान खान के दौर में भी सहाफ़ियों को कुट पड़ी, लेकिन इमरान खान ने या उनकी हुकूमत ने ओन अप नहीं किया कि जी उसको जस्टिफाई नहीं किया। यस, उनको बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे से किसी ने हवा भरी कि जाएं जाके इसको ओन अप करें और बताएं कि ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है। इसमें बहुत सारी स्पेस जो है काशिफ साहब, वो मीडिया ने खुद भी जानबूझ के अपने हाथों से प्लेट में पकड़ा के उन्हें दे दी। हमें याद है जिस तरह के प्रोग्राम्स, जिस तरह की डिस्कशन अहम हसास इश्यूज़ के ऊपर भी 2010-2011 में हम कर रहे थे, वो बातें करने के लिए हमारे पास स्पेस मौजूद नहीं है। अच्छा, ये बड़ी कैलकुलेटेड चीज़ है, इसमें सियासी जमातों ने भी बाकायदा ये ठान लिया कि मीडिया के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इसी तरीके से तमाम स्टेक होल्डर्स ने, एस्टैब्लिशमेंट की भी बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात कर लेते हैं, और मीडिया ने खुशी वो स्पेस हासिल करने दी। Let's assume for a second मैंने स्पेस कंसीड कर दी, क्या आप इसका मतलब FIR होनी चाहिए? नहीं काशिफ, ये नहीं, देखिए जब गिरफ्तारियां होनी चाहिए, एक धड़े आपके पास बगावत के नहीं, मेरा पॉइंट आप सुन लेना, जब एक धड़े के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही थी, तो जो दूसरा धड़ा था उस वक्त या वो उनके ठट्टे लगा रहा था, या वो मजाक बना रहा था, या तौजीहात पेश की जा रही थी। जैसे आज भी हम देख रहे हैं, जब दूसरे धड़े के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, तो जो मैं 2 दिन से कैंपेन देख रही हूँ, उसमें मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके अंदर जो ट्रॉमा को बिलिटल भी किया जा रहा है। तो ये जब आप इतने डिवाइडेड होंगे, एक दूसरे के जब छितर पड़ेंगे, आप खुश होंगे उसके ऊपर, तो ये ना इंतजार कीजिएगा कि एक दिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टेबल टर्न होते हुए कभी भी वक्त लगता है। क्विक भट्टी साहब के पास जाना है। ये कह रहे हैं कि नून लीग 2 महीने की हुकूमत है, 3 महीने होने वाले हैं, 3 महीने हो गए, 10-11 जुलाई को 3 महीने हो जाएंगे इनको। पिछले 3.5 साल एक फैशिज्म के ऊपर पूरी कैंपेन चली है, तो ठीक भी होगी। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, मीडिया हाउसेस को, आर्टिकल 6 के मुकदमे, 3.5 साल में यही एक वजह बनाई गई थी। ख़वातीन सहाफ़ियों पर जो हुआ, ख़वातीन सहाफ़ी कर लें, जो whatever you want to add to the list, वो सारा कुछ हुआ। इस 2.5 महीने में ऐसा क्या हुआ है जो उससे मुख्तलिफ, बल्कि 2.5 महीने के इतने छोटे टाइम स्पैन में आपने हथकड़ियाँ भी लगाई हैं, FIR'ें काटी हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स को बाय फोर्स आपने रोकने की कोशिश की है, आर्टिकल 6 के मुकदमे के बयानात आप दे रहे हैं, यानी कि लोगों को उठाया जा रहा है। इज दिस, ये नहीं होना चाहिए, फैशिज्म है ना, ये नहीं होना चाहिए।
یہ فیشزم کے بالکل ابتدائی آثار ہوتے ہیں, اور اسی لیے عمران خان جب کہتے ہیں نا ایسے ہی ہوتا ہے, اسی طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کی بات درست ہے. ہم ابھی بھی سیریس بات نہیں کرے گا, مجھے نہیں سمجھ جواب تو دینے دینا, مجھے جواب تو دینے دینا, سوال تو انہوں نے مجھ سے کیا نا, جواب تو دینے دیں. یہ فیشزم کے ابتدائی آثار ہیں. شروع میں عمران خان پہلی بار آئے تھے, تبدیلی کا بہت بڑا ایک بیکن, ایک ہوپ بن کے آئے تھے, اور مجھ سمیت بہت سے لوگ, آپ سمیت سب لوگوں کو, ایون دو کہ مجھے بھی یہ ایک کہیں نہ کہیں احساس تھا کہ یار عمران خان آ کر کچھ چینج کرے گا. بٹ دا مومنٹ اٹیکس آن جرنلسٹ اسٹارٹیڈ اینڈ ہاؤ دی پولیٹیکل اوپوننٹس, ان کو جس طرح سے گھیراؤ کر کے وہ سب شروع ہوا جب, تو وہ اسی طرح سے آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی ڈھولکی بجنا شروع ہوئی تھی, بالکل جو یہاں پہ آج شروع ہو رہی ہے 2.5-3 مہینے. ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو ہوا انتہائی غلط ہوا. کیوں نہیں پکڑے گئے ابھی تک لوگ آپ سے؟ یہ ڈھول پورا پیٹنا شروع کر دیا, چوک میں کھڑے ہو گئے. یہ آپ کا اوپینین ہے, یہ آپ کا اوپینین ہے, یہ آپ کو غلط. اچھا چلیں میں ایک اور سوال پوچھوں, ڈھول کب بجے گا؟ اگر یہ ڈھول نہیں ہے تو ڈھول کب بجے گا؟ نہیں ہونا چاہیے. انتہا کیا ہوگی پھر, ڈھول کب ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں چوک میں کھڑے ہو کر کسی کو گولی ماریں گے تو ڈھول بجے گا؟ عمران خان کے دور میں گولیاں لگی نہیں, اب سارا علم صاحب کو گولی لگی, عمران خان کو بطور پرائم منسٹر پتہ ہی نہیں تھا. 2 دن سٹوری پڑھی, سٹوری پڑھی نہیں, اور اس کی تفصیل آپ نہیں پڑھ جو پکڑے گئے ہیں, جو پکڑے گئے ہیں. ایک سیکنڈ, نواز شریف I am looking at the ridiculous argument that has come up as an explanation for that. That's ridiculous. 2014 میں ایسا نہیں ہوتا. ایک سیکنڈ نہیں, مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا, وزیر اعظم نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کس نے اغوا کیا. کیا اس طرح ہوتا ہے؟ As opposed to یہ حکومت کہہ رہی ہے ہمیں پتہ ہے, ہم نے کیا نہیں پتا تھا, ان کو بھی نہیں پتا, شہباز شریف کو بھی نہیں پتا, نواز شریف کو بھی نہیں نہیں, پتا. مطیع اللہ جان یہ اغوا ہوئے. Let me tell you, there's a difference. ایک سیکنڈ, کل لا منسٹر سنیں نہیں بہت دیر سے میں سن رہا ہوں, تھوڑا سا فیکٹ کریکٹ فیکٹ کیا ہے. کل لا منسٹر نے پریس کانفرنس کیا کہ ہم نے گرفتار کیا اور اسی وجہ سے گرفتار کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. 2014 میں جب گولی لگی ہے حامد میر کو, تو وہ نواز شریف کے دور میں تھا, تو وہ نواز شریف نے لگوائی تھی. اسی طرح جب یہ اسد طور کے اوپر حملہ ہوا, ابصار عالم کو گولی لگی, مطیع اللہ جان کو اغوا کر لیا گیا, جو اور بہت سارے واقعے تھے, ساہیوال میں جو واقعہ تھا, یہ سارے واقعات جو ہے یہ اس کے پیچھے عمران خان اور پرائم منسٹر آفس تھا, یا یہ سیاسی طاقتیں تھیں. اور جو ابھی ہو رہا ہے ایاز امیر کے خلاف جو ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے, اس کا کہہ رہے ہیں بیسس کہ صحافی پٹتے رہیں, مرتے رہیں, ہراساں ہوتے رہیں, لیکن پرائم منسٹر کچھ نہیں کر سکتا, گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, بیکاز اس کے پیچھے کچھ نامعلوم عناصر ہیں. What for the prime minister is there? What for the government is there? سلیم شہزاد, ایک سیکنڈ, سلیم دیکھیں, شہزاد جو ہے, ultimate responsibility سلیم lies شہزاد with the government of the time. 2011 سلیم شہزاد آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا مطیع اللہ دکھڑا, جان اغوا ہوا, سر عمران اپنا خان کو دکھڑا نہیں تو پتا, لے کر میں پھر سرکار کے پاس ہی جاؤں گا جس نے آئین اور قانون کے تحت میری حفاظت کرنی ہے. نہیں, لیکن پھر تعین یہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایونچولی میرا دکھڑا تو میری ریمیڈی تو سرکار کے پاس. لیکن سرکار نے تو پروف کیا ہے, پچھلے 3.5 سال والی سرکار نے بھی پروف کیا ہے, اس سے پچھلے 5 سال والی نے کیا ہے, اور ابھی 2.5 مہینے والی نے کیا ہے. آپ یہ جو تفریق ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک جو میرا والا ہے وہ بہت اچھا ہے اور جو آپ کا والا ہے وہ بہت برا ہے, یہ دس از نان سینس. فیکٹ از کہ آپ جتنا پیچھے جانا چاہیں, یہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, یہ زیادتیاں یہ زیادتیاں ہم نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں جی ایاز امیر صاحب کے ساتھ بھی غلط ہوا, یہ سیاسی پارٹیوں کا غلط ہو رہا. سیاسی پارٹیاں اس کے پیچھے نہیں ہیں. یہ اگر آپ یہ کلیئرلی نہیں جو ہے بات کر سکتے تو پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سیاسی جماعتیں کروا رہی ہیں. ہوتا رہا ہے صحافیوں. اچھا اب آپ اس کو لے جائیں کراچی میں, کراچی والوں کے ساتھ بھی جو ہوا. بٹی صاحب, let me hear, I understand what both of you are saying. Both of you are probably right in their own right. یا وہ بات کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بھی رائٹ ہے, آپ بھی رائٹ ہے اور آپ بھی رائٹ. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ کر کون رہا ہے, لیکن ultimate responsibility lies with the government. That's true. میری سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ آف دا ڈے کی. جب سرکار ایف آئی آر کاٹتی ہے تو کون کاٹتا؟ سرکار کو کہیں نہ کہیں تو اپنا بھی دم دکھانا چاہیے, دکھانا چاہیے نا. جب آپ ڈیلیں کر کے آئیں گے اور آپ مرہونے منت ہوگی آپ کی حکومت اس بات پہ, تو پھر کون کرے گا, کون کھڑا ہوگا؟ سب کرتے ہیں ڈیل کے بغیر آیا, سب کرتے ہیں. بس اگر سب کرتے ہیں تو پھر واقعی جو مورے الزام جو ٹھہرانا ہے جس کو, اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. وہ ہے وہ جو ڈیل کر کے آتا ہے. کیوں لیتے ہو ڈیل یار؟ آپ کو بھی, آپ کو میری بات سنیں, آپ کو ڈیل, یہ سارے منہ پہ الفی لگا لیتا ہوں. پٹی صاحب منہ دے کیڑے سے تے لاؤ گے پہلے دسو, اور دے بعد میں فیصلہ کریں گے. تسی جتھے ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆੜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ. अब मैं थोड़ी सी गुजारिश करता हूं.
یہ 2-4 مہینے چھوڑ دے. 98 میاں محمد نواز شریف سن آف میاں شریف, جنگ اخبار 24 صفحوں سے ایک پیج پہ آ گیا. اس میں کوئی فوجی نہیں تھا, کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھا. اس میں 3 دن بھوک ہڑتال میں کی. میں اپنی گاڑی میں کاغذ لے جاتا رہا کیونکہ رول نہیں آتا تھا. 96 میں میاں صاحب نے جنگ اخبار پر 3 گھنٹے فائرنگ کرائی. ہم ٹیبلوں کے نیچے چھپے رہے. وہ کیا بات کرتے ہو یہ لگڑ بگڑ سیاسی بگوڑوں کی. جب بھی یہ آتے ہیں فوجیوں سے ڈیل کر کے آتے ہیں, آ کے ہمیں خلاف کرتے ہیں. کسی بھی صحافی کے ساتھ غیر قانونی کام ہو رہا ہے وہ غلط ہے, کسی بھی دور میں ہوا ہے. ہاں صحافیوں کو سیاسی جماعتوں کا یا اداروں کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے. مس کال پہ مجھے وزیر اعلیٰ کو نہیں کہنا چاہیے کہ میرا یہ کام کر دے, نجائز کام. یہ بہت گہری ہے. کسی دن میں اگر اسٹوڈیو میں ہوتا نا تو آج مجھے مزہ بڑا آنا تھا, کیونکہ میں ایک ٹریڈ یونینسٹ رہا ہوں. 98 میں 96 میں فائرنگ میاں صاحب نے کروائی اسٹوڈنٹوں سے جنگ اخبار پر. اس وقت پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. اور نجم سیٹھی صاحب آرٹیکل 6 کا کو مقدمہ بھی چلوانا چاہتے تھے نا. آرٹیکل 6 نہیں, وہ کیڑا بغاوت کا مقدمہ ہوتا تھا. ارشد صاحب میں اپنی گاڑی میں لے جاتا رہا ایف آئی اے ڈیوس روڈ پہ, ایک گیٹ پہ بھی دوسرے گیٹ پہ بھی. تو نواز شریف کہتا تھا کہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں, زندہ مار دوں گا. اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, موبائل نہیں تھا, اس وقت پیجر آیا تھا ابھی نیا. تو یہ ان کی ہسٹری بڑی خوفناک ہے. یہ لگڑ بگڑ اب بھی منتیں کر کے آئے ہیں, اپنا کیس ختم کرا کے آئے ہیں. جو ان سے اختلاف رائے کرتا ہے اس کو غدار کہہ دیتے ہیں. بھئی آج ثابت کرو آپ ہم سے زیادہ بے وطنوں. ہم نے تو باہر پراپرٹی نہیں بنائی. اگر ناجائز پیسہ کسی بھی صحافی نے بنایا ہے اس کو مینار پاکستان لٹکا دو. کوئی کام تو کرو. صحافت یہ نہیں ہے کہ میں ان کے کلمے پڑھوں. ٹھیک ہے, تو ان کی ہسٹری کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. محترم میاں محمد شہباز شریف, بردر آف نواز شریف, سن آف میاں شریف, فادر آف حمزہ شہباز شریف, اور باقی رشتے بعد میں گناؤں گا. یہ چھجرا پہنچے گا جا کے. دیکھیں ایاز میر صاحب کے ساتھ 4 سال میں نے پروگرام کیا. یہ 75 سال کا بندہ, اور لٹرلی اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے. میں نے ان سے بات کی, کہتے ہیں یار مجھے, کہتے ہیں تعلق واسطہ ان کے ساتھ ہے, بڑی پیار محبت ہے ان کے ساتھ. کہتے ہیں کہ میں حیران پریشان تھا یار میں نے کیا کیا ہے. اور لٹرلی واحد مقصد یہ تھا میسیجنگ. میرے خیال میں جس دن ایاز امیر کے ساتھ یہ ہو گیا اس کے بعد تو میرے خیال اس ایشو کے اوپر آرگومنٹ ہی کرنا, کو بات کرنا ہی بالکل فضول ہے. کس نے کرا ہے ایاز امیر کے خلاف؟ کیا آپ کا کیا اندازہ کیا ہے؟ Powers that be. Powers that be. Powers that be. This is what he is saying. He himself is saying.